ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء حالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا الصمد ہے، لم یلد ولم یولد، کائنات میں اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں. ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے قوم کے سامنے سب سے پہلے کلمہ توحید کا پیغام سنایا. کلمہ توحید کلمہ نجات ہے، اور ہر انبیاء کا یہی مشن تھا. اعمال بعد میں، پہلے عقیدہ. اگر عمل کرتے ہوئے کہیں غلطی لگ گئی تو رب کی رحمت سے امید ہے نجات ہو جائے گی، اور اگر عقیدے میں غلطی لگ گئی، خبر ہی نہیں کہ پالن ہار کون ہے، لجپال کسے کہتے، عقیدے میں خرابی لگ، وہ بڑی نہیں، مکھی کے سر کے برابر بھی اگر شرک کر لیا، ریت کے ذرات کے برابر بھی، ایک ذرے کے برابر بھی عقیدے میں اگر جھول آ گیا
تو یاد رکھیے گا، خالدین فیہا ابدا، رب نے مشرک پر جنت کو حرام کر دی ہے۔ مالک کریم کا اعلان پیغمبر کی زبان اقدس سے قوم کو یہی پیغام دیا تھا، قولو لا الہ الا اللہ۔ الہ جو ہے معبود برحق، الہ اس کو کہتے ہیں جو موت و حیات کا مالک ہو۔ الہ وہ ہوتا ہے جو مدبر کائنات ہو، نفع اور نقصان کا مالک، زندگی اور موت کا مالک، اس 6 فٹ کے قد کے پورے نظام کا مالک۔ بدقسمتی کہہ لیجئے کہ آج امت کی اکثریت اللہ کے مقابلے میں درجنوں نہیں، ہزاروں نہیں، سال کے دن کم ہو گئے ہیں اور مشکل کشا زیادہ ہو گئے۔ اس قوم کو سب سے پہلے یہ پیغام دیجیے کہ لا الہ، کہ الہ کوئی نہیں جن کو تم نے الہ بنا رکھا۔ الہ کی تعریف کروائیے ان سے، الہ ہوتا کون ہے؟ آیت الکرسی میں ہر مسجد میں ہر نمازی اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الہ کون ہوتا ہے؟ اب اس الہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق نے، اللہ کی مخلوق ہی کو الہ بنا لیا۔ اس لیے قرآن مقدس احسن الکلام کلام اللہ، اس قرآن سے افضل کوئی کلام نہیں۔ یاد رکھیے، میں درجنوں اشعار توحید پر پڑھ دوں، عمدہ سے عمدہ کلام پڑھ لوں، ایمانداری سے بتائیے گا کیا وہ الفاظ اللہ کے کلام سے بہتر ہو سکتے؟ نہیں۔ کہ سچے پیغمبر نے کہہ دیا احسن الکلام کلام اللہ، اللہ کا کلام سب سے بہتر کلام۔ فرمایا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، الہًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو مت پکارو، کیونکہ کائنات میں الہ دو نہیں، ہزاروں تو بڑی دور کی بات، دو نہیں ایک۔ اور میری کوشش ہوتی کہ میں اپنی تقریر کا خود ذمہ دار ہوں، یہ نہیں کہ میں تقریر کر کر جاؤں اور اس کے بعد مقامی خطیب اس کا جواب دیتا پھرے، نہیں، میں ہر بات کا ذمہ دار ہوں۔ اور میری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی گفتگو میں یا تو رب کا کلام سناؤں یا محمد کا فرمان۔ الہ دو نہیں ہوتے، الہ ایک ہوتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ الہکم الہ واحد، یہ قرآن ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ۔ اس لیے رب نے کہا
وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اس رب کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو مت تبادلہ لگاؤ۔ ہم اللہ کی صفات کا مالک پتھروں کو، درختوں کو، قطروں کو، لیروں کو، جھنڈوں کو، مردوں کو، زندوں کو، سیدوں کو، نبیوں کو، ولیوں کو، علیوں کو، درویشوں کو، مظلوموں کو، ہم نے رب کے مقابلے میں اس کی مخلوق ایک نہیں، درجنوں نہیں۔ یہ بارش برسانے والا ہے، یہ اولاد دینے والا، یہ پٹھان والی کا مشکل کش ہے، یہ لاہور کا الہ، یہ میرے اسلام آباد کا، وہ تمہارے ملتان کا ہے۔ اور مسلم کے لیے جو کلمہ پڑھ کر یہ اعلان کرتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کے لیے قرآن کا اعلان یہ ہے الہکم الہ واحد لا الہ الا، تمہارا الہ ایک۔ الہ وہ ہوتا ہے جس کا قرآن ذکر کرے۔ رب نے منع کر دیا وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ الہ آخر، کسی دوسرے کو الہ نہ بنا، اس سے وہ امیدیں وابستہ نہ کر جو رب سے وابستہ کر رہا۔ کیوں؟ لا الہ الا ہو، کل شیء ہالک الا وجہ، دنیا میں جتنے الہ بنا رکھے ہیں، قرآن کا اعلان ہے جتنی مخلوق رب نے پیدا کر دی ہے وہ سب کی سب مر جانے والی ہے، بچنے والی ذات صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے، اسے الہ کہتے۔ کل شیء ہالک۔ اب ایمانداری سے بتائیے، زندہ لاکھ کا اور مرا ہوا 1.25 لاکھ کا، یہ کیفیت ہے مسلمانوں کے ہاں؟ جس کی قبر پر کھڑے ہو کر میں عبادتیں کر رہا ہوں اور اس سے سوال کر رہا ہوں، اسے آوازیں دے رہا ہوں، اسے موت آئی تھی، وہ فوت ہوا تھا، اس کا جنازہ ہوا تھا، اسے کفنایا گیا تھا، اسے دفنایا گیا تھا۔ ہم الہ اس کو مانتے ہیں، یاد رکھیے گا اصول، ساری انسانیت کو نہیں بلکہ ساری زیرو کو موت آ سکتی ہے۔ وہابیوں کا الہ وہ ہے جو موت دیا کرتا ہے، اسے موت کبھی نہیں آتی۔ نعرہ تکبیر، احمد صحابہ، کل شیء ہالک الا وجہ۔ کوئی چہرہ ایسا لے کر آؤ، کوئی ذات ایسی لے کر آؤ، تمہارے اور ہمارے درمیان اختلاف، ہمارا اعلان یہ سوال ہے، طالب علم ہے، بدکاری ہے، دامن پھیلا کر تم سے بھیک مانگتے ہیں، کوئی ایک ذات لے کر آؤ، وہ لاہور کا علی حجویری ہو یا انڈیا کا اجمیری ہو، کوئی لے کر آؤ جسے موت نہ آئی ہو، اور یہی سوال تم مجھ سے کرو کہ تم اپنے الہ کو لے کر آؤ، ہم کہیں گے مسجد تیری، امام تیرا، مدرسہ تیرا، نماز تیری مسجد میں سلام پھیرنے کے بعد تیرا مولوی کہہ رہا ہے اللہ لا الہ الا ہو، الہ وہ ہوتا ہے الحی جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے، ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ ہم اس الہ کی عبادت کی تجھے دعوت دے رہے ہیں۔ لہ الحکم، تو الہ کس کو مانتا ہے؟ فرق ہے تم میں اور ہم میں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہہ دیتے کہ جی آمین کا فرق، رفع الیدین کا فرق، نہیں، ہمارے اور ان کے درمیان عقیدے کا فرق۔ سب سے پہلے اگر کسی شخص کو ان مسائل میں غلطی لگ گئی اور وہ دوسرا نماز کا طریقہ سنت سمجھ کر کرتا رہا
اسے کسی نے پڑھا دیا اور عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، نجات ممکن ہے۔ یاد رکھیے، علمی دنیا میں رہی، جہالت سے پناہ مانگیے، اور اگر عقیدے میں غلطی لگ گئی، وہ دادا کسی اور کو کہتا ہے، دستگیر اس کا کوئی اور ہے، لجبال اس کا کوئی اور ہے، اس نے رب کے مقابلے میں وہ اب ایک نہیں، این سنت کے مطابق عمل کر کر جائے گا۔ رب پہلا سوال یہ کر رہا ہے فرشتوں کے ذریعے، من ربک، تیرا پالن ہار کون تھا؟ نماز تو بعد میں آئے گی، پہلے عقیدہ۔ تو لہ الحکم، ہم الہ اس کو مانتے ہیں جس کی ہم پر حکومت چلتی۔ یاد رکھیے، مردوں کی زندوں پر حکومت چلتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ جو مر جائے، تمہاری زبان میں پردہ کر جائے، انتقال کر جائے، ہم تو اس کو مانتے ہیں جس کی حکومت ہم پر چلتی ہے، وہ الہ ہوتا ہے۔ لہ الحکم، حکومت اس کی ہے، قانون اس کا ہے، قانون اس کا۔ کیوں قانون اس کا؟ کیوں؟ اس لیے کہ پیدا اس نے کیا، پیدا اس نے کیا۔ جب خالق وہ ہے تو قانون بھی اسی کا چلے گا۔ اور دلیل کیا ہے؟ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھنا خبردار، تم سب کے سب اللہ کی مخلوق ہو، جب مخلوق اس کی ہو تو جیسے چاہے گا وہ تمہیں عبادت کا حکم دے گا۔ تم کس کے در پر جا کر مانگ، کس سے سوال کر رہے؟ تم نے جس کو اللہ کی صفات کا مالک بنا لیا، یا ایھا الناس، عمومی بات، یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، مومن کو نہیں، عام، یا ایھا الناس، او لوگوں، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتیں یاد کرو۔ یہ نعمت ہے پورا جسم۔ نابینے سے پوچھو آنکھ کتنی بڑی نعمت، سڑک پر کھڑا انتظار کر رہا ہے کوئی سڑک ہی پار کروا دے۔ بہرے سے پوچھو کان کتنی بڑی نعمت۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم، اس لیے رب نے کہا ہے قرآن میں، وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اتنی نعمتیں، اتنی نعمتیں، کہا یاد کرو نعمتوں کا۔ ان نعمتوں سے پھر ایک اور الگ بات کی، نعمتیں یاد کرو اور پھر سوچو۔ ہر بندہ سوچے، کل کو یہ نہیں کہہ سکو گے میں ان پڑھ تھا، میں تو پٹھان والی میں رہتا تھا اور دیہاتی تھا اور گندم بوتا تھا اور کٹائی کرتا تھا، میں نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں، مجھے تو خطیب ملا ہی نہیں، مجھے تو موقع ملا ہی نہیں، میں بچہ تھا اور یتیم ہو گیا تھا، بڑا ہوا تو کمائی میں لگ گیا ہوں۔ رب کہے گا کیا کرتا تھا؟ کھیتی باڑی کرتا تھا، بیج ڈالتا تھا، پانی لگاتا تھا، ہاں لگاتا تھا۔ رب پوچھے گا ٹھیک ہے تو نے قرآن نہیں پڑھا، کبھی سوچا تو نے اس بیج میں سے کونپلیں نکالنے والا کون ہے؟ یاد رکھیے گا، کوئی یہ بہانہ بنا کر بیٹھا ہوا ہو کہ میں عالم نہیں، میں نے پڑھا کچھ نہیں ہے، میں رب کو کہہ دوں گا مجھے آتا ہی کچھ نہیں ہے، جان چھوٹ جائے گی۔ نہیں، رب پوچھے گا اپنے جسم پر غور کر کے تو نے دیکھا اتنے بڑے 6 فٹ کے قد کے مالک کو یہ ساری قوتیں اور نعمتوں سے کس نے نوازا ہے؟ یہی بات اللہ نے یہاں پر کی ہے، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم ھل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی خالق ہے؟ سوچئے گا، غیروں کو آواز دینے والوں، پہلی آیات بھی آخر تک یاد رکھیے گا، غیروں کو آوازہ لگانے والوں،
کسی قبر اور ڈھیری پر کھڑے ہو کر نذرانے اور سلام دینے والوں، سوچئے گا دراصل اپنے اس جسم پر سوچئے گا. تجھے قرآن نہیں آتا، ترجمہ نہیں آتا، مانتا ہو نہیں آتا، ماحول ہی ایسا نہیں ہے، ایسے جنگل میں رہ رہا ہو. اس 6 فٹ کے قد پر نگاہ ڈال کر تو دیکھ، حل من خالق غیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ اس کا کوئی خالق ہے؟ سوچئے گا. بالوں کو اگانے والا کون ہے؟ ہاتھوں کے ناخن بنانے والا کون ہے؟ ہائے ہائے ہائے. دیکھ لو، قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے اس کو، دیہاتی کو، کہ یہ بہانہ چل جائے گا میں ان پڑھ تھا. نہیں، حل من خالق غیر اللہ، اللہ کے علاوہ تیرا کوئی خالق ہے؟ آنکھوں کی روشنائی کس نے عطا کی ہے؟ ہائے ہائے ہائے. پھر حیا نہیں آتی کہ بچے کا نام پیران دیتا رکھ دیتا ہے، پیر بش رکھ دیتا ہے، علی بش رکھ دیتا ہے. حل من خالق غیر اللہ، اللہ کے علاوہ بھی تیرا کوئی خالق ہے؟ تو کہہ، پھر میں مانوں کہ میرے آنکھوں کی ان پتلیوں کو بنانے والا میرا پیر ہے ضرورت. تو یہ کہہ کہ اس زبان کو قوت گویائی دینے والا میرا بزرگ ہے کسی میں ضرورت؟ ہاں، یہی سوال تو ہم سے کر. تو ایک ہی کہتا ہے، ہم کہتے ہیں سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ایک ایک شے کو بنانے والا ایک ہے، وہ وہابیوں کا الہ اور تمہارا بھی الہ. اسی کی طرف پیغام دے رہا. اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے. تو الہ کس کو مانتا ہے؟ پہلا فیصلہ یہ کر، لا الہ. تو نکلوا بڑا، تو ہمارا مسلمان بھائی ہے، تو ہماری برادری میں سے ہے، تو ہماری بستی کا رہنے والا ہے، تو ہمارے ملک کا باشندہ ہے. ہمارے دل میں تیرے لیے ایک درد ہے، تکلیف ہے کہ اللہ کھاتا تیرا ہے، رہتا تیری زمین پر ہے، پلاتا تو ہے، سلاتا تو ہے، اور تجھے چھوڑ کر جب یہ کسی قبر کو جا کر کہتا ہے بابا تجھ سے لے کر ہی جاؤں گا، اللہ بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، اللہ اس کو قبر سے ہٹا کر مسجد میں جھکنے کی توفیق دے. حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ دیکھ لو لوگ کیسے، یہ بارشیں ہو رہی ہیں گندم پکنے کے لیے اس موسم میں اولے، یہ اللہ کا عذاب ہے. ہاتھ اٹھ رہے ہیں زمینداروں کے، اللہ روک دے ان کو، اللہ مر جائیں گے، بھوکے رہ جائیں گے. یہی کمائی ہے ہماری غریب آدمی کی. مالک بتلا رہا ہے، یرزقکم من السماء والارض، کون ہے تمہیں رزق دینے والا؟ آسمانوں سے اور زمینوں سے. لا الہ الا ہو. پھر اللہ خود ہی کہتا ہے لا الہ الا ہو. علی حجویری نہیں ہے، اجمیری نہیں ہے، بری نہیں ہے، کوئی پھنسی نہیں ہے، نہیں، لا الہ الا ہو. فانا توفکون، اللہ کو پہچانیے. اگر میں بات کروں اپنے کسی بزرگ کی، سید کی، میں سید ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں ان کے بھی تو سید ہیں. میں اپنی گدی نشین کی کروں، آپ کہیں گے ان کے بھی سجادہ نشین. نہیں، میں بات اس کی کرتا ہوں جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا. بات اس کی. یہ بتلا کوئی رب کے مقابلے میں بھی کوئی رب ہے؟ بس فیصلہ اس پر کر. رات کی تاریکی تنہائی میں سوچ بیٹھ کر سید کیا کہہ رہا. آج نہیں کل وقت ملے، سوچ صحیح، سوچ صحیح. یہ تیرے کانوں کی سماعت یہ 6 فٹ کے قد پر. قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ. دیکھیے قرآن، اور پوچھو ان سے، اور بھلا دیکھو تو صحیح. اے پیغمبر کہہ دیجئے ان کو، اگر یہ کانوں کی سماعت اور آنکھوں کی بصارت اللہ لے جائے اور دلوں پر مہر لگا دے
من الہ غیر اللہ یاتیکم بھی، کوئی ہے جو تمہاری بنائی کو واپس کر دے، کوئی ہے جو تمہارے بہراپن کو دور کر دے۔ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون، دیکھو رب کیسے کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، سادہ سی مثال، کوئی صرفی نحوی ترکیبیں ویسے نہیں ہے، سادہ سی مثال ہے۔ ان کانوں میں طاقت سننے کی ہے، جب کم ہو جاتا ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک آلہ خرید لیتے ہیں۔ بزرگ حضرات وہ آلہ کان پر، آلہ کیوں لگایا ہوا ہے؟ سنائی کم ہو گئی ہے، کسی بابے کو کہو یہ کان ٹھیک کر دے، کان ٹھیک کر دے۔ وہ ہے نا ہمارے اسلام آباد سے آگے، وہ ایک اتنی سی پکڑی ہوئی رسی اور پھو پھو لگا رہتا ہے، دنیا جاتی ہے وہاں پر عقیدہ خراب کرتی ہے، اور خود بیمار ہوا تو انگلینڈ ہی پہنچا۔ ہائے ہائے ہائے، قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ، کوئی ہے رب کے ساتھ ایک اور بھی؟ اس نے دایاں بنایا اور ہمارے رب نے بایاں بنایا، اس نے یہ بنائی اس نے یہ بنائی۔ اور اگر دو رب ہوتے اور پٹھان والی کے واسیوں لفسدتا، نہ آسمان رہتا نہ زمین رہتی۔ وہ کہتا ہے ادھر سے، وہ کہتا نہیں ادھر سے۔ رب ایک ہے، یہی بات قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اس میں اگر کسی کے دماغ میں انتشار اور کہ دیکھو جی ہمارے بزرگوں کو کچھ، ہم تو نہیں کہتے کسی کو، بزرگ ہمارے سر کے تاج ہیں، بزرگوں کی بزرگی، درویشوں کی درویشی، فقیروں کی فقیری ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے، لیکن ہم بزرگ اور رب کا مقام کبھی نہیں دے سکتے، یاد رکھیے کبھی نہیں دے سکتے کہ ایک بندے کو اٹھا کر رب کی صفات کا مالک بنا دے، مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، ٹکڑے ہو جائیں گے، بیڑیاں پہن لیں گے، لیکن اہل توحید رب کے مقابلے میں کسی اور کو الہ مان سکتے؟ او اہل اسلام، او کلمہ پڑھنے والوں، اس درد کو اپنے بھائی کے سامنے پیش کیجیے جو رب کے ساتھ ساتھ دوسرے کے در پہ بھی جاتا ہے، تھرو پراپر چینل انگلش میں کہتے ہیں، وسیلے اور واسطے اور طفیل اور صدقوں کا قائل، اسے پوچھو، اسے کہو یہ قرآن، قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بھی، کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ ہاں کہانیاں چل رہی ہیں، کہانیاں، ہمارے فلاں بزرگ تھے، ان کے پاس لنگڑے جاتے تھے ٹھیک ہو جاتے تھے، اندھے جاتے تھے آنکھیں مل جاتی تھی، کہانی کیا ہے؟ فلاں بزرگ نے سنایا تھا، اس کو کس نے سنایا تھا؟ اس کے لکڑ دادے نے سنایا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب ہم بھی ان کے تھے، سن لو، میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ بھی کہا کرتے تھے کہ تمہارے دادے کی کرامتیں یاد ہیں، وہابیوں میں کوئی کرامت ہے؟ میں نے کہا دادا جی کیا کرتے تھے؟ پردادا کیا کرتا تھا؟ کہا گونگا تھا، اور اس کو پورے گاؤں میں ہر گھر میں جانے کی اجازت تھی، کیوں؟ سید ہے۔ ہائے ہائے، اور میرا پیغمبر کسی عورت سے مصافحہ نہیں کرتا۔ سید دیکھو، اور یہ سید دیکھو، یہ ہر گھر میں داخل ہو جائے، ہر گھر میں داخل ہو جائے۔ اچھا جی، کسی گھر میں چوری ہو جاتی تو وہ لوگوں کے گھروں میں، سیڑھیوں میں، دروازوں میں اوپر نیچے جا کر جہاں چوری پڑی ہوتی وہاں دروازہ کھولے کہتے یہ اٹھا لو مال اپنا۔ ابا جی آپ کو کس نے سنایا تھا؟ میرے والد نے سنایا تھا۔ میں نے ان کو بھی ان کے والد نے سنایا گا، ان کو بھی ان کے والد نے سنایا، تو لکھا کہاں ہے؟ ہمارے پاس یہ لکھا ہوا اللہ کا کلام ہے۔ انکار اس قرآن سے؟ آؤ تمہارے گھر میں بھی قرآن ہے کہ نہیں؟ اپنا قرآن لے کر آؤ، اس میں دکھاتا ہوں، اس میں دکھاتا ہوں۔ رات آ گئی ہے، رات ہو گئی ہے، بابے بھی فقیر اور درویش جو سو رہے ہیں، زندہ ہیں یا جو قبروں میں ہیں، جو فوت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ قل ارأیتم، دیکھو قرآن، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء۔ اور پیغمبر ان مکہ کے چودھریوں سے
لات کے پجاریوں سے، منات پر نذرانے چڑھانے والوں سے ذرا انہیں کہہ تو صحیح، اگر رب ساری رات کو رات ہی بنا دے، صبح ہی نہ لے کر آئے، کوئی ہے رب کے علاوہ جو چاند اور سورج کو روشن کر سکے، دن کو لا سکے؟ یأتیکم بدیاء، رات ختم نہیں ہو رہی ہے، کوئی کسی بابے کو کہو کہ رات کو ختم کر کے سورج ہی نکال دے، کوئی ہے؟ ہائے ہائے، وہ ایک نے کہا تھا نا، ایک نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام، اس نے کہا اپنے رب کا تعارف کروا، اس نے کہا میرا رب زندہ کو اور موت اور حیات کا مالک، یحیی و یمیت، موت اسی کے ہاتھ میں۔ اس نے کہا لو یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ اس نے جس کے وارنٹ موت کے جاری تھے جیل سے نکالا، آزاد کر دیا، کہ وہ دیکھو زندہ کر دیا، اور ایک بازار سے پکڑ کر قتل کر دی، قتل کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے پاگل ہے، مشرک، اس کے عقل پر پردے پڑے ہوئے۔ کیا کہا؟ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکالتا ہے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کہتا ہے حرام رہ گیا، قوت، طاقت، بادشاہت، برادری، ہر شے اس کے ساتھ ہے۔ اکیلا پیغمبر کہہ رہا ہے میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مزہ یہ ہے تو مغرب سے نکال۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کوئی کر کے دکھاؤ نا، ہم تو اپنے رب کی یہ تخلیق تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ رات آ گئی ہے، صبح ہوگی نا انشاءاللہ۔ اور اگر رات قرآن کیا کہتا ہے؟ ان قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اگر قیامت تک اللہ اس رات کو رات کر دے، صبح ہی نہ کرے، کوئی ہے بابا؟ پوچھ لو، تمہیں اولاد دیتا ہے، تمہاری بگڑیاں سنوارتا ہے، تمہاری دکانوں کو 4 چاند لگا دیتا ہے، سید گھر میں آتا ہے تو 14 طبق روشن کر دیتا، پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے، سوکھی کو ہری کر دیتا ہے۔ میرے رب کا اعلان، یہ گھوڑا اور یہ میدان، یہ گھوڑا اور یہ میدان، من الہ غیر اللہ یاتیکم بدیاء افلا تسمعون، تمہارے کانوں کی سماعت کام نہیں کر رہی؟ قل ارائیتم، رات کو اگر نہیں تو دن میں آ جاؤ، تکلیف ہو رہی ہے رات کو، اندھیرا ہے جی، کام نہیں چلتا، پھوک نہیں چلتی، دم نہیں چلتا، تعویذ نہیں چلتے، اور تعویذ بھروسہ، میرا رب کا اعلان ہے، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، اگر میرا رب دن کو دن ہی کر دے، رات ہی نہ لے کر آئے، قیامت تک کر دے، کوئی ہے سید جس کے سین کو بھی سلام کرتے ہو؟ قبر آگے ہوتی ہے تو پہلے ہی وہاں چوکھٹ پہ سجدے میں پڑی ہوتی ہے قوم۔ دیکھو قرآن کا یہ چیلنج، کوئی کر کے دکھاؤ نا، کوئی کر کے دکھاؤ، کہ بڑا کچھ پتہ لگ جاتا ہے۔ ہاتھ دیکھ کر بتا دیتے ہیں لکیروں میں کیا لکھا، ہاتھ دیکھ کر بتا دیتے ہیں، بتائیں، میرے ہاتھ دیکھ کر بتائیں، اس ہاتھ کو میں دکھاؤں گا، بائیں ہاتھ کو، اور اسے کہیں بابا شاہ کو کہ ذرا ہاتھ دیکھ کر سید ہے یہ بھی، اور اصلی سید ہے، تیری طرح 2 نمبر لید کھانے والا نہیں ہے، بتا ہاتھوں میں کیا لکھا ہے؟ لکیریں بولتی ہیں، لکیریں بولتی ہیں، بتلا بتلا یہ ہاتھ دیکھ کر، اس ہاتھ میں جوتی ہے میرے، کہ جوتی تیرے منہ پہ لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ تو بتلا دیتا ہے شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی، بیٹی ہوگی کہ بیٹا ہوگا، تو کہتا ہے مرے گا جوانی میں کہ بوڑھا ہو کے مرے گا، تو بڑا کچھ کہتا ہے، تو ہی نہیں تیرے طوطے بھی بتلاتے، وہ طوطے چلتے ہیں لفافہ اٹھا کر دیتے ہیں اس قوم کو، ان نوجوان لڑکوں کو، ہائے ہائے، بتلا یہ جوتی اس ہاتھ میں، اگر کہتا ہے لگے گی سید نہیں مارتا۔ ہائے ہائے، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، رات لے آؤ کہ سو جائیں، یہ قرآن کا اعلان۔ کوئی ہے؟ کچھ کر کے دکھاؤ، تم کہتے ہو پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے، اور میں نے اسلام آباد میں بھی کئی مرتبہ کہا، اور آپ کو بھی کہتا ہوں، آپ کو بھی کہتا ہوں، لاہور کے
بابا کی قبر کے ساتھ بیٹھ کر رضوی کہتا ہوتا ہے رات کو آئے تھے اور کہہ گئے تھے دھرنا دیتے رہنا. علی حجویری اندر سے آئے تھے اور ملاقات کر گئے تھے. مزہ تو تب ہے صبح تو اٹھے تو تیری دونوں ٹانگیں بابا ٹھیک کر دے, تیرے ہاتھ پر مسلک قبول کر لوں گا. اور اگر نہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, کبھی ایسا نہیں کر سکتے کہ کوئی مردہ کسی زندہ کو شفا دے سکے. یہ قرآن کا اعلان ہے. تجھے میں دعوت فکر دیتا ہوں, اس قرآن پر لبیک کہہ کر واپی ہو جا, دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. او اہل اسلام, قرآن کا پیغام, قرآن کا پیغام. یہ آسمان ہے, رات ہے, یہ دن آ جائے گا انشاءاللہ. صبح کو ایک وقت آئے گا, حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام